حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک رات بہت دیر تک عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ جب تہائی یا اس سے کچھ زیادہ رات گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا انتظار تمہارے علاوہ کسی اور دین والے نہیں کر رہے ہیں، اور اگر میری امت پر اس وقت نماز پڑھنا بوجھل نہ ہوتا تو میں یقیناً انہیں اس وقت نماز پڑھاتا۔ پھر آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 538۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ اذان کہنے اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو پھر قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ کار نہ پاتے اور ضرور ان دو چیزوں کے لیے قرآن اندازی کرتے، اور اگر لوگ جان لیتے کہ ظہر کی نماز جلد پڑھنے میں کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کی فضیلت جانتے تو ضرور حاضر ہوتے خواہ گھسیٹ کر آنا پڑتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 541۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی گھروں کو واپس جاتی تھیں اور اندھیرے کی بنا پر پہچانی نہ جاتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 546۔